ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے رقیہ بیگم بنت احمد حسن کی روح کو ہدیہ فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، الصلاة والسلام على عطرة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ورثنا الذين اصطفينا من عبادنا الصلوات۔ خالق کائنات مالک موجودات نے سورہ طٰہٰ میں یہ ارشاد فرمایا ہے، ہم نے منتخب کیا ہے کچھ لوگوں کو علم کتاب کے سلسلے میں، ثم ورثنا الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جو خاص ہیں ہم نے ان کو چنا ہے۔ یہ اصطفیٰ کا لفظ کئی جگہ پہ آیا ہے قرآن میں۔ چن لینا، بنیاد کیا ہوتی ہے، کس بات پر ان لوگوں کو چنا گیا؟ کچھ خاص وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے کہ دیکھو ہم نے جو ان لوگوں کو چنا ہے تو اس کی وجوہات ہیں اور وجہ ہم تمہارے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ کہیں طہارت اور پاکیزگی کی بنیاد ہے، کہیں صداقت کی بنیاد ہے، کہیں ایمان کے بارے میں ہے۔ مختلف مقامات پر قرآن مجید نے نشاندہی کی ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ہم نے ان کو انتخاب کیا ہے۔ کیونکہ بات کو سمجھانے میں آسانی ہو جائے، جب کوئی آدمی کسی جگہ پر جاتا ہے کسی انٹرویو کے لیے تو اس سے پہلے وہ اپنی سی وی بھیجتا ہے، بات اچھی طریقے سے پہنچ جائے، اس لیے مثال کا سہارا لے رہا، تو اس پر جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اس کی لیاقت، جس عہدے کے لیے ہم نے اشتہار دیا تھا اور یہ اتنے لوگوں کی درخواستیں آئی ہیں، آیا ان لوگوں کو بلا کے اب یہ دیکھنا ہے کہ ان میں وہ لیاقت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ ہم نے ان کو ایسے نہیں وہ کیا ہے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی آپ کے، اور ہم کو زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اب خداوند متعال نے بھی یہی مسئلہ رکھا ہے کہ سمجھ لو، ہم نے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے تم ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہم نے جنہیں وراثت دی ہے، جو وارث ہیں کتاب کے، بنیاد کیا ہے یہ تو دیکھ لو پہلے۔ تم
اور تم میں اور ان میں کتنا فرق پایا جاتا ہے۔ یہ نور سے مخلوق ہیں، تم خاکی ہو۔ یہ طہارت کا پیکر ہیں، تم عاصی و گناہگار ہو۔ تمہارے یہاں خطا کے امکانات ہیں، یہاں خطا کا کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ یہ جو کام کرتے ہیں وہ ہمارے لیے کرتے ہیں، تمہارا ہر کام اپنی خواہشات نفس کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ تمہارا ہر مسئلہ خواہشات نفس کے مطابق ہے۔ تو یہ ذرا سمجھ لو، بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے ان لوگوں کو جو منتخب کیا ہے، ہم نے جو جس چیز کے لیے، وہ تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ عہدہ اس بنیاد پر ان کو دیا ہے۔ اور معصومین نے اسی لیے یہ بھی ایک فرما دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری خدا سے کوئی رشتہ داری کا معاملہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب سوچ سمجھ لیجئے، ہر چیز کو پہلے واضح کر دیجئے۔ ہم تمہارے سامنے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو، اب یہ اعتراض آدمی کرتا ہے کہ صاحب ہر معاملے میں اہل بیت ہی کیوں، اور کیوں نہیں؟ آپ جو مسئلہ آتا ہے آپ اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اہل بیت کے مقابلے میں جو ہیں وہ کون؟ آپ پہلے لیاقت تو لائیے، جو اہل بیت کے مقابلے میں آپ جنہیں لا رہے ہیں۔ میں معاملہ یہ ہے کہ آپ جن کو بھی لائیے گا، پہلی چیز یہ کہ جس کو ایک سورہ نہ یاد ہو سکا ہو، جس کو ایک سورہ نہ یاد ہوا ہو، جس کی زندگی کا کافی عرصہ بکریاں چرانے میں گزر گیا ہو، جو چرواہا ہو، جس کے ایمان اور یقین کی بات کرنا ہی بیکار ہے، جو اکثر یہ بات کر رہا ہو کہ بھائی یہ صحیح میں رسول ہیں یا نہیں ہیں، جو بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ پوچھ رہا ہو بھائی یہ رسول ہیں یا نہیں ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے حل کر لیجئے۔ کوئی کسی کو ایسے نہیں بڑھا رہا ہے، آپ لائیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ معصوم کے مقابلے میں جب کوئی آدمی، اس کو بتا دو کہ معصوم کے مقابلے میں جب کوئی غیر معصوم کو لایا جائے گا تو وہ تقابل اور موازنے کے قابل ہے نہیں، لیکن ہم کرنے جا رہے ہیں، ایسا ہوا۔ چوتھے امام صلی اللہ محمد علیہ کہ ولادت کی تاریخ ابھی کل گئی ہے، اور چوتھے امام کی خدمت میں خط لکھا ہے ابو حمزہ سمالی نے، طویل خط ہے جن سے دعائے سحر منسوب ہے۔ سب سے طویل دعا جو سحر کی ہے وہ ابو حمزہ سمالی کی ہے۔ عام انسان پڑھے گا تو 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے لگ جائیں، لیکن اگر کوئی باصلاحیت قرآن کی تلاوت کرنے والا پڑھے گا تو 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹے میں ختم کرے گا اسے۔ جو سحر بڑی جامع دعا ہے، اہل دل پڑھتے ہیں۔ ابو حمزہ سمالی نے ایک خط لکھا، مولا یہ بتائیے کہ ایک بندے پر دوسرے بندے کے کتنے حقوق ہوتے ہیں؟ حق، جو رسالت الحقوق کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کتاب الگ ہے۔ آیت اللہ مشکینی نے اپنی کتاب ہدیۃ الشیعہ میں صرف اس کا خط کا تذکرہ کیا ہے، حقوق گنائے ہیں، لیکن دوسرے علماء نے ان حقوق کو پوری ایک کتاب کی شکل دی ہے اور حقوق کے بارے میں تفصیل بھی لکھی ہے، تفسیر بیان کی ہے، جسے رسالت الحقوق کہتے ہیں۔ یہ چوتھے امام کا اہم، بہت امپورٹنٹ وہ ہے، اور ہم لوگ کافی اس کو استفادہ کرتے ہیں، مجالس میں بھی، خطبات میں بھی، الگ جگہ۔ تو وہاں حقوق کے متعلق جو بحث کی ہے کہ ایک
بندے پر، ایک انسان پر کتنے حق لاگو ہوتے ہیں، کتنے حق؟ پہلا تو ماں اور باپ، ماں باپ، دایا جو پرورش کر رہی ہے، مراضعہ جو شیرخواری کا جس نے دودھ پلایا ہے، استاد، اب یہ حقوق چلے، 50 حقوق ہیں، 50 حق ہیں۔ اسی رسالت الحقوق میں چلتے چلتے وہ جج کا حق رعایا پہ کیا ہے اور رعایا کا حق جج کے اوپر کیا ہے، یہ بھی ایک حقوق میں آتا ہے۔ اس میں بس ایک بات کیونکہ میرے موضوع سے متعلق آ گئی ہے لہذا تو لکھا ہے کہ ہارون رشید حج کر کے آیا، خلیفہ بنی عباس میں ہے، تیسرا خلیفہ ہے بنی عباس کا۔ سب سے پہلے ابو العباس صفا، منصور دعائے نقی، ہارون، یہ سلسلہ ایسے چلتا ہے خلفائے بنی عباس میں۔ تو یہ حج کر کے مدینہ آیا تو اس وقت مدینہ کا جو قاضی تھا، جج تھا، وہ مر گیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم آ گئے ہو تو ہمارے لیے قاضی معین کر کے جاؤ، جج معین کر کے جاؤ۔ یا ٹھیک ہے، سوچوں گا۔ تو 2 لوگوں کو بلایا، دیکھیے 2 لوگوں کو بلایا اور خود بیٹھا ہوا تھا مسند پہ، اور ایک مقدمہ اس نے پیش کیا۔ پہلے شخص کو بلایا، میں نے کہا سی وی رکھتے ہیں، وہ رکھتے جو مثال کر، پہلے شخص کو بلایا کہ کہا دیکھو یہ میرے اور میرے وزیر کے درمیان ایک بات الجھ گئی ہے ایک ملک کے سلسلے میں، تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ تو اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد وزیر کو دیکھا، ہارون کیونکہ خلیفہ ہے، اس نے کہا کہ آپ حق بجانب ہیں، آپ حق بجانب ہیں۔ کہا کہ تشریف لے جائیے، چلا گیا۔ بات غور سے سنیے گا تاکہ بات واضح ہو جائے، میری بات ضائع نہیں جانا چاہیے، ولو میری ایک پیج کی ایک کاوش ہے یا چلتے وقت، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ پوری مکمل بات آپ تک پہنچے۔ دوسرے شخص کو بلایا اور اس کے سامنے وہی کیس من ان ویسے ہی پیش کیا کہ یہ میرا وزیر ہے اور میرے اس کے درمیان ایک ملک کے سلسلے میں تنازع پیدا ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کا فیصلہ کرو میرے سامنے۔ تو اس نے وزیر کو دیکھا، ہارون کو دیکھا، جگہ دیکھی، کچھ دیر سکوت طاری رہا، اس کے بعد اس نے کہا اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ کا فیصلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کا فیصلہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جو کیس پیش کر رہا ہے وہ بلند مقام پہ بیٹھا ہوا ہے، سمجھے آپ؟ ویسے تو یہ میرے فدق کے موضوع سے متعلق ہے، سمجھے آپ؟ میں بھی چلتے چلتے میں نے بھی کہا یہ تو، کیونکہ اب جو جہاں پہ بیٹھا ہے اس نے کہا پہلی چیز یہ کہ آپ وہاں سے اتریے، دونوں، کیونکہ کیس دونوں کا ہے، دونوں ایک جگہ کھڑے ہوں، میں بلند جگہ بیٹھوں مسرت پہ پھر فیصلہ کروں، یہ فیصلہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ بھائی اب آپ سوچئے کہ جب مقدمہ دربار میں گیا تھا تو شہزادی کو تو یہی کہنا چاہیے تھا پہلے تو اپنی جگہ سے اتر، بھائی تو نے میری ملکیت چھینی ہے، تو نے ملکیت، میری پراپرٹی تھی تو نے لی ہے، پہلے تو یہ پیش کر کس دلیل سے تو نے لی ہے۔ کہاں بیٹھے ہو؟ پہلے دلیل تو لا کہ کس دلیل سے تو نے لی ہے، مجھ سے سوال کرنا بعد میں۔ آپ نے دیکھا کہ لیاقت میں اتنا فرق ہے۔ اب شہید ثانی نے لکھا کہ جب قاضی کے سامنے کوئی کیس پیش ہو، یہ ہمارے دروس کی کتابوں میں وہ ہے، تو جج جب فیصلہ کرنے کو بیٹھا ہے تو دونوں طرف میں برابر نگاہیں رکھے،
یہاں تک کہ کہا کہ کنکھیوں سے بھی جو ہے وہ کسی ایک فریق کو زیادہ نہ دیکھے، دونوں کو برابر دیکھے۔ مولا کائنات ایک کیس لے کے گئے، ایک یہودی نے زرہ لے لی، ایک شخص کے ہاتھ میں جناب امیر کے زرہ پہچانی، مقدمہ گیا شورائے قاضی کی خدمت میں، شورائے قاضی نے جناب امیر کے بیٹھنے کے لیے کرسی منگائی، اس کو کھڑا رکھا۔ مولا کائنات نے کہا تیرا یہ طرز جو ہے یہ اچھا نہیں ہے، میں مقدمہ لے کے آیا تھا، مجھے تو نے بیٹھنے کے لیے کہا اس کو کھڑا رکھا۔ یہ بھی ایک امیر ہے، یہ بھی ایک امیر ہے۔ اب یہ نہ کہا کوئی کرے کہ جو ہے وہ اہل بیت کو کیوں بڑھاتے ہو، پہلے مزاج اہل بیت تو سمجھ لو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر، پہلے مزاج سمجھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پہلے مزاج سمجھو، پہلے علم کے لحاظ سے۔ یہ کہنا کہ صاحب یہ بڑھاتے ہیں وہ بڑھاتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو خالق نے کہا ثم اورثنا الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کیوں منتخب کیا ہے؟ ہم نے وارث کتاب جو ان کو بنایا ہے، کیوں منتخب کر کے؟ ہم نے کس لیے ان کو وارث وراثت کتاب دی ہے؟ کیونکہ یہ بھی دیکھ لو کہ کسی کے پاس کتنا علم، کس کے پاس ہے علم، کس کے پاس کتنا ہے۔ یا حالت یہ ہے کہ جو لوگ اقتدار لے کے بیٹھے ان کے علم کی حالت یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ کرنے سے عاجز ہیں، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے کوئی فیصلہ آتا ہے تو بات الجھ جاتی ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ابو الحسن کو بلاؤ، ابو الحسن کو بلاؤ۔ اور جب ابو الحسن فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یا علی میں اس دن زندہ ہی نہ رہوں جس دن یہ کوئی فیصلہ کرنے کے لیے آپ میرے درمیان نہ ہو۔ یہ عاجزی یہ بتاتی ہے کہ خود عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ مرید تو بڑے وہ دکھائی دیتے ہیں، پیر خود ہی سست دکھائی دے رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ مرید جو بھی دل چاہے کہے، لیکن پیر کو تو دیکھیے ہے کیا، کوئی دم ہے سامنے والے میں؟ جو بھی مسئلہ ہے، کسی مسئلے میں آ کے دیکھ لو، اگر کوئی ایسا ہو ان میں کہ جس نے کبھی کہا کہ مجھ سے جو پوچھنا ہو وہ پوچھو، جو پوچھنا ہو، اور یہ بھی نہیں کہا کہ دیکھو زمین کے متعلق پوچھنا، اس کے علاوہ کچھ نہ پوچھنا، بلکہ یہ کہا کہ زمین کے علاوہ آسمان کے بھی راستے پوچھنا ہو پوچھو، ہم تمہیں بتائیں گے۔ جو پوچھنا ہو، تمہیں جو چاہے دریافت کرنا ہو تم مجھ سے پوچھ سکتے ہو، اور ہم تمہیں مکمل جواب دیں گے، مطمئن کر کے بھیجیں گے۔ یہ نہ سوچنا کہ یہاں سے کوئی جواب ملے گا تو شک و شبہے میں جاؤ گے، نہیں، میرا جواب شافی ہوگا تمہیں۔ تو عزیزان گرامی، بیٹھ جانا، یہ کہنا کہ یہ چیز کافی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم اکثر مجلس میں یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے درباروں میں یہ نہ دیکھا کہ کانسٹیٹیوشن آف اسلام کی کتاب قرآن رکھ کے کمیٹی نے بیٹھ کے یہ کہا ہو اس کا حل اس سے نکالو، ہمیں علی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا حل اس سے نکالو، کچھ بھی کرو، ہمیں قرآن سے نکال کے دو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی ایسا نہ ہوا
جو قرآن جناب امیر نے جمع کیا وہ تم نے لیا نہیں، اور جو قرآن چندے کا تھا، جو کمیٹی نے بنایا تھا، جو تمہاری کمیٹی نے بنایا تھا، جو آج بھی رائج ہے، تحریف قرآن کا الزام آپ دیتے ہیں ہمارے ہاں کہ صاحب یہ تحریف کے قائل ہیں، لیکن اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھیے کہ ابن مسعود نے کس سے قرآن منگوایا، اور آئیے ہم احترام کتاب قرآن بھی آپ کو دکھا دیں۔ احترام کتاب کا تو یہ عالم ہے کہ ایک معظمہ کے پاس بھیجا پیغام کہ آپ کے پاس کچھ صورتیں ہوں گی، آپ تو رسول سے قریب رہی ہیں، یہ نزول قرآن آپ تو شاید آپ کے پاس ہوں گی صورتیں، ذرا ہمیں دے دیجئے۔ کہنے لگی ہاں، پلنگ کے نیچے رکھی تھی، بکری کھا گئی۔ کہاں بیٹھے ہو؟ یہ ہے احترام قرآن۔ قرآن تھا تو، لیکن بکری کھا گئی۔ تو تحریف قرآن کا الزام دینے والے پہلے یہ بتائیں وہ صورتیں کون سی تھی جن کو بکری نے کھائی؟ تو وہ صورتیں تو اس میں ہے نہیں۔ پھر نحنو نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون کہاں لے جاؤ گے؟ کہاں لے جاؤ گے؟ یا انہیں بچاؤ یا ادھر بچاؤ، کہاں لے جاؤ گے؟ دین کو مذاق بنا کے رکھا اور کچھ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دین کو مذاق بنانا ہوا۔ اہل بیت کے مقابلے میں آئے اور یہ کہا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، ہم اسی کتاب سے سب کچھ حل کر لیں گے۔ آج یہ بھی بات واضح کر دوں نوجوان طبقے کے لیے، حضور جانتے ہیں قرآن وہی ہے، قرآن میں کچھ کم نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے قرآن میں، سب کچھ ہے۔ ترتیب ضرور الٹ پلٹ ہے، کیونکہ تھوڑی سی عربی جاننے والا بھی اندازہ کر سکتا ہے کہ کچھ آیتیں کہاں ہیں، کچھ آیتیں کہاں ہیں۔ کوئی واقعہ کہیں پہ بیان ہو رہا ہے، پھر کہیں اور جا کے بیان ہو رہا ہے، تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جس کمیٹی نے اس کو ترتیب دیا ہے اس کے علم کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا علم تھا سب کے پاس۔ اور قرآن واضح ہے، روشن ہے، محکم متشابہ آیتیں بھی، لیکن اہل بیت کے علاوہ قرآن کو کوئی سمجھا نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر کوئی گھر میں بیٹھ کے قرآن کے اگینسٹ میں کچھ لکھ رہا ہے اور کوئی امام آپ کا حاکمین وقت کے نظروں کے سامنے اور سیکرٹ پہرا بیٹھا ہوا ہو کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، پل پل کی خبر درباروں تک پہنچ رہی ہو کہ کون آج ملنے آیا، کون گیا، کون کہاں سے آیا، پل پل کی خبریں دی جا رہی ہوں، اور اس امام کو نظر بند رکھا گیا ہو، اور وہ گھر میں بیٹھا ہوا ایک شخص کو بلائے اور بلانے کے بعد کہے کہ قریب آؤ، قریب آؤ، تم فلاں کے شاگرد ہو؟ ہاں مولا میں شاگرد اس کا ہوں۔ کہ تیرا استاد قرآن کے خلاف ایک کتاب لکھ رہا ہے، اگینسٹ آف قرآن ایک کتاب لکھ رہا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا امام آپ کا گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تمہارا استاد گھر میں کتاب لکھ رہا ہے، تم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو روکے اس کام سے، وہ تناقض قرآن لکھ رہا ہے۔ کہ مولا وہ اتنا بڑا عالم ہے، اس کے سامنے بولنے کی ہمت کرے گا؟ کہ ایسا کرو قربت بڑھاؤ، جب قریب ہو جانا تو اس سے کہنا کہ قرآن کو جو تم سمجھ رہے ہو وہی صحیح ہے، یا جس گھر میں قرآن اترا ہے جو وہ لوگ سمجھتے ہیں وہ صحیح ہے۔ سمجھدار آدمی ہے، بات سمجھ جائے گا۔ جیسے ہی اس بات کو اس نے کہا، ایک دم سے اس نے چونک کے کہا یہ بات بتا تیرے ذہن میں آئی کیسے؟ کہ لگا ایسے ہی میرے ذہن میں۔ کہا نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، سچ سچ بتا یہ بات کہاں سے لایا ہے؟
پورا واقعہ بتایا کہ 11ویں امام نے اس طریقے سے مجھے آگاہ کیا. اسی وقت اس نے ملا کے سب جو ہے وہ جلا دیا اور اس نے کہا کہ حق ہے کہ وارث قرآن کہیں بھی ہو لیکن وہ جانتا ہے خلاف قرآن کون کام کر رہا ہے. اب یہ بتاؤ کہ محافظ قرآن کون ہوا کرتا ہے؟ حافظ ہونا اور ہے، محافظ ہونا اور ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. محافظ قرآن امامت کہیں ہو، اور امام سب جانتا ہے. اگر کسی نے امامت کو چیلنج کیا نا تو امامت چیلنج ایکسیپٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو نے چیلنج کیا ہے نا، اور ہم اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جواب دیں گے تیرے چیلنج کا. شام میں ایک شخص کو شام سے پکڑ کے لیا ہے، دمشق گرفتار کر کے لا کے قید خانے میں ڈال دیا. الزام یہ عائد کیا کہ صاحب نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. ہر کوئی پہنچا دیکھنے کے لیے. ایک شخص نے اس کے چہرے کو دیکھا، نے کہا لگتا نہیں ہے شریف آدمی ہے، یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا. جب مجمع چھٹا تو قریب گیا، اس نے کہا بھائی ماجرا کیا ہے، کیوں تمہیں گرفتار کر رہے؟ کہا کوئی بات ایسی نہیں ہے، ہوا یہ تھا کہ ایک شخص آتا تھا اور میرا حال یہ تھا کہ جہاں پہ سر حسین لٹکایا گیا تھا وہ وہاں بیٹھ کے ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا. دمشق میں جہاں سر حسین لٹکایا وہاں میں دمشق میں بیٹھ کے تلاوت کرتا تھا. یہ میرا روز معمول تھا. ایک رات بھی تلاوت کر رہا تھا. ایک نورانی شخصیت تشریف لائی، سلام دعا. اس نے کہا کہ میرے ساتھ مدینے چلو گے، عمرہ کرنے چلو گے، مسجد کوفہ چلو گے میرے ساتھ؟ میں نے کہا کیوں نہیں چلوں گا. کہا ٹھیک ہے میرے پیچھے چلے آؤ. کہا انہوں نے کہا میں پیچھے چلا. کچھ دیر بعد کچھ قدم چلے تو مدینے پہنچ گئے. وہاں زیارتیں کی، نمازیں ادا کی. اس کے بعد پھر کچھ قدم چلے مکے پہنچ گئے، عمرہ بجا لائے. پھر وہاں سے چلے تو مسجد کوفہ آئے، وہاں ارکان بجا لائے. اور اسی طریقے سے رات گزرتی تھی. اس کے بعد انہوں نے لا کے وہیں پہ جہاں پہ مجھے تھا وہیں مجھے چھوڑ دیا اور خود چلے گئے. سال بھر گزر گیا. دوسرے سال پھر 1 سال کے بعد پھر میں وہیں تلاوت کر رہا تھا. وہی شخصیت تشریف لائی اور آنے کے بعد کہا کہ چلو گے میرے ساتھ؟ میں نے کہا ہاں چلے. اب کی جب وہ مجھے چھوڑ کے جانے لگے تو میں نے پکڑ لیا. میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ میں تمہارا 10واں امام. اب بہت حیرت. تو اس نے آ کے امام سے کہا کہ مولا اس طریقے سے چاہنے والا قید خانے میں ہے. اس سے کہا کہ پہلے اس سے کہا کہ ایسا کرو کہ تم ایک خط لکھو، ہم دربار میں تمہارا خط بھیجتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، رہائی مل جائے گی تمہیں. دربار میں گیا. اس نے کہا کہ یہ آدمی اللہ والا ہے، اس پر کیوں اس طریقے سے سزا دی جا رہی ہے؟ جھوٹا الزام ہے، اسے رہا کر دیا جائے. خط کے پیچھے یہ جواب لکھا گیا کہ جو آدمی ایک رات میں تمام جگہ کی زیارتیں کر سکتا ہے ارکان میں، اس سے کہو کہ وہی اس کو قید خانے سے بھی نکال لے. ادھر یہ خط کا جواب اس نے بڑی مایوسی سے لے جا کے اس کو دیا. بھائی یہ جواب دربار نے دیا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ بس جواب آ گیا. امام پہنچنے کے بعد اس کو دیکھا، پہچان گیا. کہا کہ قید میں تکلیف؟ کہا مولا قید خانہ تو قید خانہ ہے. کہا کوئی بات نہیں، آؤ میرے ساتھ چلو. مولا اتنا پہرا ہے. آؤ میرے پیچھے آؤ. تالے ٹوٹ گئے، ہتھکڑیاں اتر گئیں، ہتھکڑیاں اتر گئیں، تالے ٹوٹ گئے. پہرے دار کھڑے ہیں، امام لے کے نکل گئے چاہنے والوں کو. اب یہ نہ حیرت کیا کرو کہ پیغمبر کیسے نکل گئے. بس وہی 2 مصرے کافی ہیں کہ ہجرت میں دشمنوں سے پیغمبر نکل گیا، اسلام گرتے گرتے اچانک سنبھل گیا. صلوات بر محمد والے محمد.
ہجرت میں دشمنوں سے پیغمبر نکل گیا، اسلام گرتے گرتے سمجھ گیا یہ آل محمد ہے۔ نے کہا مولا اتنا کچھ نہیں، آؤ، نکل گئے، شہر کے باہر تک مولا لے کے گئے، جاؤ اب یہ تمہاری گرد پا بھی نہیں پا سکتے۔ اب وہ شخص جو گیا تھا سفارش کرنے، دوسرے دن وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ شہر میں پوری فورس ڈھونڈ رہی ہے ہر ایک کا دروازہ۔ تم نے دیکھا وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا غائب ہو گیا۔ کہا اتنے پہرے سے کیسے گا؟ کہا غائب تو ہوا لیکن ہتھکڑیاں ویسے رکھی ہیں، بیڑیاں لے کے کچھ نہیں گیا، لے کے کچھ نہیں گیا، زیورات وہیں چھوڑ کے گیا ہے، تالا ٹوٹا نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، سمجھو تو ایک نقطہ دیتے ہوں اگر محسوس کر سکو۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بنت اسد کیسے دیوار ٹوٹی اور داخل ہوئی؟ پہلے یہ تو سمجھو کہ عمران کی بیٹی جس طریقے سے بند دروازے سے نکل کر حکم خدا جب آیا کہ مریم یہ بیت عبادت ہے، بیت ولادت نہیں ہے، جیسے اس عمران کی بیٹی بیت ولادت نہیں بیت عبادت کہہ کے اس دروازے بغیر تالا ٹوٹے ہوئے نکل گئی باہر، ویسے ہی دیا در بنا کے خالق نے بلا کے بتایا یہ عمران کی زوجہ ہے، وہ عمران کی بیٹی ہے، فرق یہ ہے یہ کل ایمان کی ماں ہے، یہ کل ایمان کی ماں ہے۔ پہلے سمجھ لو، یہ ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ کل ایمان کی ماں ہے۔ یہ فضیلت کیونکہ جناب زکریا کے پاس چابی رہتی ہے، تالا بند رہتا ہے، جناب زکریا کے پاس چابی رہتی ہے، جناب مریم جس حجرے میں رہتی ہے وہ حجرہ بند رہتا ہے۔ بے موسم کے پھل دیکھ کے پوچھتے ہیں کہاں سے آیا؟ دروازہ بند تھا، کوئی میرے علاوہ آتا جاتا نہیں ہے۔ کہتی ہیں خدا جس کو چاہتا بے حساب رزق دیتا ہے۔ بھئی یہی تو معصوم سے پوچھا، کمرے میں کسی کو بند کر دیا جائے اور اس کے بعد کوئی راستہ نہ رہے تو موت کیسے داخل ہوگی؟ مولا نے کہا جس راستے سے رزق داخل ہوتا ہے ویسے ہی موت بھی داخل ہوتی ہے۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ ہوتا کچھ نہیں ہے عزیزان گرامی۔ تو یہ واقعات اس لیے آپ سہارا لینا پڑا کہ آپ کے سامنے یہ واضح کرنے کہ پہلے وارثین قرآن کو سمجھیے۔ قرآن کی آیتیں تو اپنی جگہ پہ مضبوط ہیں، اس آیت سے یہ ہو سکتا ہے، اس آیت سے وہ ہو سکتا ہے، بہت سی آیتوں میں تفاسیر میں سب کچھ موجود ہے۔ چوری کا راز نہ کھل رہا ہو، شکوک ہو جن کے اوپر، ایک آیت ہے جس کو لکھ کے روٹی پہ جو ہے وہ کھلائیے، جس کے گلے میں جو چور ہوگا روٹی خود بخود اٹک جائے گی اس کے گلے میں۔ لیکن عزیزان گرامی یہ محب علی لکھے گا تبھی ہوگا، کسی حافظی سے نہ لکھوائیے گا۔ صلوات بر محمد والے محمد پر، کیونکہ لکھنے والا بھی ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ یقین تو حافظ جی کو اگر یقین ہوتا تو حافظ جی غدیر پہلے مان لیے ہوتے، لیکن یقین کہاں ہے؟ قرآن پڑھے جائیے، پڑھنے میں کیا ہے؟ خوب پڑھیے قرآن، لیکن یقین کی منزل پہ آئیے، یقین کی منزل پہ آئیے۔ اتنی بڑی حکومت سلیمان نبی کے پاس ہے، ایک پرندے نے خبر لا کے دے دی، اتنی بڑی سلطنت ہے، لیکن اب وہاں تک رسائی نہیں ہوئی کہ ایک عورت بھی حکومت کر رہی ہے۔ بھئی ہم نے اسی قرآن سے حل تلاش کر لو۔ اور مالک اشتر کا یہ کہنا کہ مولا آپ نے 500 مارے ہم نے بھی 500 مارے، مولا نے کہا مالک فرق اتنا ہے کہ ہماری تلوار نسلیں دیکھ کے چل رہی تھی، تیری تلوار کے آگے جو آیا کٹ گیا۔ کہا مولا اندھیرے میں بھی نسلیں دیکھ کے چلتی ہے۔ کہا یہی تو امامت اور عورت میں فرق ہوتا ہے، امامت اندھیرا اجالا نہیں، امامت نسلیں دیکھتی ہے۔ امامت تو امامت مومن کے لیے بھی یہ پہچان رکھی گئی، ذکر علی چھیڑ کے دیکھو چہرہ اترنے لگے سمجھ لینا۔ صلوات علی محمد والے محمد۔ یا علی
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذکر علی چھیڑو، دیکھو، اور یہ دلیل موجود ہے، صحابہ کرام ابو ایوب انصاری، جابر ابن عبداللہ انصاری سے یہ روایتیں موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں کہ ہم اپنے بچیوں کا رشتہ جب کسی خاندان میں کرنا چاہتے تھے تو سب سے پہلے ان لوگوں کو بلاتے تھے اور دعوت پہ گھر پہ بلا کے اور ان کے سامنے فضائل علی بیان کرتے تھے کثرت سے، اور اس کے بعد دیکھتے تھے کہ چہرے کا آؤ بھاؤ کیا ہے۔ اگر چوچرا ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے اٹھیے، ہمارا آپ کا میل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ کے چہرے پہ ابھی سے مردنی چھائی ہے، تو جب ہمارے گھر میں علی کو دیکھیے گا تو کیا ہوگا؟ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ ذکر علی، علی کا ذکر کر کے دیکھو تو سلیمان نبی کو اتنی بڑی حکومت دی گئی ہے لیکن یہ نہیں معلوم ہے تو کمتر ہو گئے۔ آپ انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں، کوئی نہیں بڑھاتا بھائی، کسی نے نہیں بڑھایا، بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو کمالات اس نے دیے ہیں وہی بہت ہیں، وہی بہت ہیں۔ وہ اور لوگ ہیں کہ چوری کے فضائل اپنے لیے منسوب کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں تھا، سارے فضائل چوری کرتے رہے، زندگی بھر ڈاکہ ڈالا فضائل علی پر۔ سلیمان نبی دربار میں اتنا کہہ رہے کہ بھئی یہ خط لایا ہے، تو حکومت کر رہی ہے ایک عورت، کون ہے جو اس کا تخت۔ اب عزیزان گرامی، ہر آدمی نے، کسی نے کہا دربار اٹھنے سے پہلے، کسی نے کہا جس کے پاس علم ہے، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا کہ بس پلک اوپر سے نیچے ملنے نہیں پائے گی، یہ اوپر کی پلک نیچے والی پلک سے ملنے نہیں پائے گی۔ ایک 4 مصرے ہیں، پڑھ دیتا ہوں، ہمیشہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ بھی محسوس ہو جائیے اور سردی میں تھوڑا گرماہٹ محبت علی پہ ہو جائے، اضافہ ہو جائے کہ معراج کی سب سوئے فلک دیکھتے رہے، انسان بڑا ہے کہ ملک دیکھتے رہے، بس لفظوں کا کھیل ہے۔ معراج کی سب سوئے فلک دیکھتے رہے، انسان بڑا ہے کہ ملک دیکھتے رہے، جا کر ابھی آتا ہے فلک سے میرا آقا، کئی بار جھپکتی ہے پلک۔ صلوات بر محمد والے یا علی، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ کئی بار جھپکتی ہے، بستر کی گرمی، کوزے کا پانی، دروازے کی کنڈی، بدلہ کچھ نہیں۔ جناب امیر معراج بیان کر رہے ہیں، جناب امیر ممبر پہ، خطیب ممبر سلونی معراج رسالت بیان کر رہے ہیں، کل قرآن کا مالک، مولود کعبہ، جامع کمالات الہی لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے فضائل علی، معراج رسالت بیان ہو رہی ہے۔ منافق سنتے سنتے اٹھا کے لگا، دیکھو آج اب زمین کی چھوڑ کے آسمان کی باتیں کرنے لگے۔ بس عزیزان گرامی، وسیع نہیں کروں گا، بس اٹھ کے گیا اور جانے کے بعد زوجہ نے کہا کہ آج وقت سے پہلے آ گئے، ویسے تم امید سے زیادہ بھی دیر میں یوں بھی آتے ہو، ہاتھ میں آٹا لگا ہوا تھا، کہنے لگی یہ گھڑا لو، پانی لیا ہو۔ گھڑا لیا، دریا کے پاس آیا، پانی بھرا، گھڑا رکھا، ٹیڑھا ہو گیا، پانی گرنے لگا، کہا گرمی بہت ہے، لاؤ نہا لیں۔ بس گئے تو تھے، لفظیں بدل گئیں، لکھنؤ کا مجمع ہے، ممبر کی تہذیب مانے ہے، اس لیے لفظیں بچا کے پڑھ رہا ہوں، گئے تھے محترم، نکلے۔ خیر جو کچھ اب جو ہونا تھا ہو ہی چکا تھا، جلدی گھڑا، اب گھڑا کیا اٹھاتے سب بھول گئے، اتنے میں ایک شخص اور آیا، اس نے اپنے کپڑے اتارے، اس نے دیکھا ایک حسین و جمیل عورت، جلدی سے اس نے چادر ڈالی، عرب میں دستور تھا جو چادر ڈال دیتا تھا وہ ملکیت میں لے لیتا تھا، چادر ڈال دی، گھر میں لے کے آئے، 6 بچے پیدا ہو گئے۔ پھر ایک دن وہیں پہ آنا ہوا، دیکھا گھڑا ویسے ہی رکھا ہے، ذہنی الجھن، یہ ماجرا کیا ہے؟ وہاں 6 بچے جن کے آئے ہیں، یا گھڑا ٹیڑھا ویسے ہی پانی بہ رہا ہے۔ جلدی سے پھر ڈبکی لگائی،
نکلی تو جو کپڑے جہاں تھے وہیں رکھے، گھڑا ٹیڑھا تھا، پانی بہ رہا تھا، جلدی سے اپنے کپڑے پہنے، گھڑا اٹھایا، زوجہ ویسے ہی آٹا ہاتھ میں لگا ہوا انتظار کر، کہا اتنی دیر آنے میں کر دی، کہا یہ پکڑو گھڑا، پانی گھر میں چھوڑا، مسجد گیا، دیکھا جناب امیر اسی جگہ پہ جہاں تک چھوڑ کے اٹھا تھا وہیں پہ گفتگو جاری تھی۔ مولا نے مسکرا کے کہا آ گئے، اگر معراج رسالت پہ شک نہ کرتے یہ 6 بچے نہ جنم پڑتے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ یا علی، بغض علی کا نتیجہ دیکھو، بغض علی کیا کیا کرواتا ہے۔ اور یہ نہ سوچنا کہ کوئی بچ جاتا ہے، بچتا کوئی نہیں ہے۔ جناب امیر نے کہا دیکھنا تو سب کو ہے، ہمیں مومن ہو یا منافق، ملاقات تو میری سب سے ہونا ہے۔ اب یہ طے وہ کرے کہ کیسے ملنا ہے، ایمان کی شکل میں ملنا ہے یا نفاق کی شکل میں ملنا ہے۔ اگر ایمان کی شکل میں ملوگے تو پھول سے خوشبو کی طرح، اور اگر نفاق میں تو پھر یہ کہنا پڑے گا بے جو بھی مشکل کشا سے جلتا ہے اس کا مشکل سے دم نکلتا ہے۔ جیسے چاہو، تمہیں چاہیے دم مشکل سے نکلے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بتا رہا ہوں، لاکھوں کتابوں کا نچوڑ کہہ رہا ہوں، ان علماء کی روح کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جنہوں نے 3 لاکھ کتابوں کو 3 مرتبہ پڑھا۔ افسوس تو یہی ہے کہ ہمارے شہر کا نوجوان یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ ولایت علی پہ سب سے بڑا کام تمہارے اسی شہر میں ہوا، جہاں ایران اور عراق کے علماء کی دستاریں گر جاتی ہیں۔ ایران عراق کے علماء کی دستاریں گر جاتی ہیں زمین میں، کیونکہ اس بلندی پہ تمہارے شہر کے علماء رہے ہیں جنہوں نے 3 لاکھ کتابوں کو 3 مرتبہ مطالعہ کیا ہے۔ آج صفحے نہیں گن سکتا کوئی۔ یہ تو سنا کہ جناب امیر کے پاؤں سے تیر کھینچ لیا گیا، جناب امیر کو پتہ نہ چلا، لیکن کبھی یہ بھی سنا ہے کسی عالم کا آنکھ کا آپریشن ہو جائے، آپریشن ہو رہا اپینڈکس کا، اور وہ کتاب پڑھتا رہے، اسے پتہ بھی نہ چلے کہ آپریشن ہو گیا؟ کبھی یہ بھی سنا میرے نوجوانوں نے کہ کسی عالم کا کتابیں پڑھتے پڑھتے سینے کا گوشت گل گیا اور پسلیوں کی ہڈیاں دکھائی دینے لگی ہوں؟ ایسے علماء اس شہر میں گزرے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے جو بود دستار کو اتنا ہلکا کر دیا کہ اب ہمیں لوگ دیکھ کے جو ہے وہ تعظیم نہیں کرتے، بلکہ ہم لوگ سے نفرتوں کی نظریں دیکھتے ہیں۔ معیار ہم نے گرایا ہے، کسی اور نے نہیں گرایا۔ ہم ویسے نہ رہے، جو ہمیں ہونا چاہیے تھا ہم وہ نہیں ہے۔ عالم کی شانیں وہ نہیں ہیں۔ کبھی علماء ہمارے ادھر ادھر کہیں نہیں جاتے تھے، بڑے محترم تھے، تہذیب کا گہوارہ تھا لکھنؤ، لوگ احترام کرتے تھے علماء کا۔ آج کہاں ہے؟ سمجھنے کی بات ہے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کی محبت انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ اہل بیت کا چاہنے والا کبھی کسی سے دست سوال نہیں دراز کرتا۔ چوتھے امام کے پاس اگر کوئی گیا ہے اور اس نے کہا کہ مولا نے کہا سر دست کچھ نہیں ہے، ہاں ایسا کرتے ہیں کہ اپنے افطار کی روٹی تمہیں دیے دیتے ہیں۔ خادم سے کہا وہ 2 روٹیاں جو افطار کی رکھی ہیں وہ لا کے دے دو۔ دونوں روٹیاں لی، آیا بازار، ایک شخص نمک بیچ رہا ہے، ایک شخص مچھلی بیچ رہا ہے۔ کہا بھائی مچھلی بھی تمہاری بڑی اچھی نہیں ہے، اس روٹی کے بدلے میں مچھلی دو گے؟ لے لو۔ روٹی لے لی، مچھلی لے لی، تھوڑی دور گیا، نمک دیکھا، نمک مٹی ملا نمک ہے۔ کہا بھائی تمہیں نمک کی بھی حالت اچھی نہیں، اس روٹی کے بدلے میں نمک دو گے؟ کہا لے لو۔ روٹی دے دی، نمک لے لیا، مچھلی لے کے گھر میں آیا، زوجہ کو دی، کہا یہ مچھلی صاف کرو۔ زوجہ نے مچھلی صاف کی، پیٹ چاک کیا، 2 گوہر نکلے۔ زوجہ نے شوہر کو بلایا، دیا۔
دونوں گوہر لے کے بازار میں آیا. جوہری حیران ہے، ایسے قیمتی موتی تو کبھی دیکھے بھی نہیں. یہ آل محمد کی عطا ہے، یہ وہی عطا کرتے ہیں جو نگاہوں نے دیکھا نہ ہو. محسوس نہ کیا تم نے جملے کو میرے؟ آل محمد وہی عطا کرتے ہیں جو نگاہوں نے دیکھا بھی نہ ہو، اذہان نے محسوس نہ کیا ہو. ان کی عطا ایسی ہوتی ہے، پہلے پہنچو تو وہاں تک. فخر و افلاس دور ہو گیا. گھر پہنچا، دق الباب ہوا، امام کا خادم دروازے پہ کھڑا. مولا نے کہا اتنی دیر میں وہ روٹی والے، مچھلی والا، نمک والا بھی پہنچ گیا. بھیا یہ مچھلی بھی تم لے لو، روٹیاں بھی لے لو، یہ روٹیاں ہمارے دانت سے نہیں کٹیں گی. دونوں روٹیاں واپس آ گئیں. امام کا خادم پہنچا، کہا تمہارا افلاس دور ہو گیا، وہ روٹیاں ہمارے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا ہے. لو دے دیا. چوتھے امام. آپ یہ سوچئے کہ جو فقراء و مساکین مدینہ کی امداد کرتا ہے، غلہ لے کے آ رہا ہے، خاندان کا دشمن آدمی راستہ روک کے کھڑا ہو گیا. لشکر ہے، بھوکا ہے، کا کھانا چاہیے. ٹھیک ہے دے دو. جب مہار دے دی، اس نے پلٹ کے پوچھا علی ابن الحسین آپ نے میرا نام نہیں پوچھا. کہا تیرے گناہ ایسے ہیں کہ رات کی تاریکی بھی تجھے چھپا نہیں سکتی ہے، میں تجھے خوب پہچانتا ہوں. تو حسین بن امیر ہے، لیکن عطا کرنے والے نام و نسب نہیں پوچھتے ہیں. سوالی بن کے آیا تھا، لے جا لے جا. یہ ایام فاطمی کے انجام. اور ایک مومنہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، میں جنن بھائی کے والدہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ان کے دیسے کی، خدا ان کے درجات بلند کرے. عزیزان گرامی، چوتھے امام کی جدہ ماجدہ جناب امیر کہتے تھے شہزادی نے میرے گھر میں اتنا چولہا جلایا کہ لباس کالے ہو گئے، اتنی چکی پیسی کہ ہاتھ زخمی ہو. سلمان نے پوچھا یا علی، آنکھوں میں سرخ ڈورے رہتے ہیں، ہمیشہ آنکھ میں آنسو بھرا رہتا ہے، یا علی سیدہ کی جدائی پہ اتنا غم ہے؟ رو کے کہا سلمان سیدہ جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول تھیں جس کی مہک سے دماغ معطر ہے. یقیناً عزیزان گرامی، کون ایسی خدمت کر سکے گا؟ کون ہے جس نے اتنی خدمتیں کی ہوں؟ چادر گروی رکھ کے بھی مہمان کا پیٹ بھر دیا. ساری دنیا کے مشکل کشا کی ایک دن مشکل کشائی سیدہ نے کی. کب کی؟ صحیح حالت میں کسی کی مدد کرنا اور ہوتا ہے، لیکن فضہ کی روایت ہے کہ سیدہ کو جب جو ہے وہ در و دیوار کے درمیان آ گئی تھی، اور اس کے بعد جیسے ہی جو ہے وہ افاقہ ہوا، کہا فضہ پہلے یہ بتا میرے والی کو کہاں لے کے گئے؟ فضہ یہ بتا میرے والی کو کہاں لے گئے؟ سر پہ چادر ڈالی، مکنہ پہنا، پہلو شکستہ. بس جب پہنچی ہیں تو بس اتنا سنا کہ علی اگر بیعت نہیں کرو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. بس اتنا سننا تھا کہ کہا خلو ابو الحسن، علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال پریشان کر دوں گے. سلمان کی روایت ہے کہ اتنا کہنا تھا کہ اس مدینے کی زمین کا رنگ بدلنے لگا، متغیر ہونے لگی، دیواروں میں راستے بننے لگے. جناب امیر نے کہا سلمان جلدی سے جا کے سیدہ کو روک لے، بد دعا نہ کرے. بد دعا نہیں کی، شوہر کے پالی آئیں. تاریخ نے لکھا کہ جب گھر میں لے کے آئیں، آنکھ میں آنسو، قریب بیٹھ گئیں. بس اتنا کہا یا علی اگر دیر ہو گئی ہوتی تو میرے بچے یتیم ہو جاتے، اگر دیر ہو گئی ہوتی تو میرے بچے یتیم ہو جاتے. اس مدینے میں کوئی تعزیت کے لیے نہیں آیا. یہ تعجب نہ کیا کرو کہ کربلا میں کسی نے تعزیت نہیں دی، یہ مدینے سے رسم اٹھ چکی تھی. یہ بد اخلاقی کی رسمیں مدینے سے شروع ہو چکی تھی، کیونکہ رسول کی وفات کے بعد کسی نے آ کے سیدہ کو پرسہ نہیں دیا، بلکہ یہ کہا یا دن میں رویا کرو یا رات میں رویا کرو.
شہزادی جب متعدد مرتبہ یہ پیغام آتا رہا تو گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کے بچوں کو لے کے چلی جاتی تھیں، اور مدینے میں جنت البقیع میں ایک درخت تھا جس کے سائے میں بیٹھ کر رویا کرتی تھیں، اور خوب گریہ کرنے کے بعد آتی تھی۔ ایک دن وقت سے پہلے آ گئی، جناب امیر نے پوچھا، بس تڑپ کے کہا یا علی آج وہ درخت کاٹ دیا گیا جس کے سائے میں سیدہ بیٹھ کے روتی تھی۔ ایک درخت اور کاٹا گیا تھا جس کے سائے میں قبر حسین تھی، وہ درخت بھی کاٹا گیا۔ ملعونوں کو یہ گوارا نہ تھی کہ ماں سائے میں بیٹھ کے روئے، بیٹے کی قبر سائے میں۔ اجرکم اللہ خدا کرم سوائق میں اہل بیت کے عزیزان گرامی، مولا کائنات نے ایک حجرہ بنایا، شہزادی اس حجرے میں بیٹھ کے گریہ کیا کرتی تھی۔ جا کے جب دل کھول کے گریہ کر لیتی تو آتی تھی۔ عزیزان گرامی، ایک دن جناب امیر کو اپنے قریب بلایا، کہا یا علی آپ میرے قریب بیٹھیے، کچھ باتیں کرنا ہے۔ بیٹھ گئے، درد دل بیان کیا۔ یا علی یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے، یا علی اب میں چند دن کی مہمان ہوں، میری کچھ وصیتیں میری کچھ وصیتیں سن لو۔ میرے نانا جد محترم ایک وصائب پڑھتے تھے کہ 18 سال خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، 18 سال کا سن ہو، سر کے بال سفید، ہاتھ میں عصا، کمر خمیدہ ہو، جھکی ہو۔ نبی کی بیٹی کی یہ حالت ہو گئی، 18 سال کے سن میں کمر جھک گئی، کمر خمیدہ ہو گئی۔ عزیزان گرامی وصیتیں کر چکی، کہنے لگی یا علی میرے حسین کا خیال رکھنا، حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ تاریخ نے لکھا عزیزان گرامی، وصیتیں کرنے کے بعد کہا یا علی ہم نے آپ کے گھر میں رہ کے بڑی خدمتیں کی، یا علی اگر کوئی شکوہ ہو جناب امیر نے کہا یہ نہ کہیے۔ جناب امیر نے کہا کوئی خواہش بیان کریے۔ ایک انار کی روایت ملتی ہے کہ انار چاہا جناب امیر نے انار، لیکن اس انار کو بھی کسی کو کھلا دیا ہے تو دیکھا طبق رکھا ہے، سیدہ انار تناول فرما رہی کہ یا علی اتنے انار کیوں بھیج دیے؟ آج پہلی مرتبہ لب پہ تبسم تھا، مسجد میں گئے شکر کا سجدہ ادا کیا، آج پہلی مرتبہ سیدہ کے لبوں پہ تبسم دیکھا۔ وہ دن بھی آیا، اسماء میں نے کھانا پکا دیا ہے، بچوں کو نہلا دھلا کے روانہ کر دیا ہے۔ اسماء جب بچے آئے تو کھانا پیش کرنا، پہلے کھانا کھلانا، پھر میری شہادت کی خبر دینا۔ بچے جب حسنین آئے کھانا رکھا، اسماء کو دیکھا، کھانا دیکھا کہ اسماء کا گھر کا دستور بدل گیا۔ ہمیشہ میں آتا تھا تو ماں بائیں پھیلا کے کھڑی ہوتی تھی، آج اماں نہیں آئی دروازے پر، آج کھانے کے لیے تم نے لقمہ بنایا، بس بند ٹوٹ گئے۔ اے اسماء ارے کیا کہتی شہزادو، اب ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ بچوں نے جا کے جناب امیر سے کہا مولا تشریف لائے، تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، جنازہ تیار ہوا۔ عزیزان گرامی سب سے کہا اپنی ماں سے خدا آخری ودا لے لو، بس عزیز و شہزادہ حسین دور کھڑا رہا، اتنا کام ماں کہ آج مادر عیسیٰ سے بھی کمتر منزلت ہے، اب ماں مجھے ویسے ہی بلاؤ جیسے بلایا کرتی تھی، بندے کفن ٹوٹے آ میرے لال حسین، میں کہوں سیدہ ارے کربلا میں آنا، جب حسین پوچھتے تھے تیروں سے زخمی، ارے کربلا کا بن ہوگا، حسین زخموں سے چور۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ایک مرتبہ سورہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ کی روح کو ہدیہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
رقیہ بیگم بنت احمد حسین.